کہ کسی کے بارے میں اتنا جناب کو غصے کا نفرت کا اظہار کرنا اور پتہ نہیں کو جیسے اندر کوئی کیڑ ہو وہ نکالنا. بظاہر کوئی کیڑ نہیں ہے کیونکہ آفتاب صاحب نے ان کے ساتھ کبھی کوئی اس طرح کا سلسلہ کیا نہیں ہے. یہ لگتا یہی ہے کہ جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی اسکرپٹ ہے یا کسی نے کو کہہ دیا کہ یار یہ کہہ دو نا ذرا تھوڑا سا اس کی تو بولتی بند کی جائے. سہیل احمد صاحب نے کہہ دیا جی یہ جو کسوٹی ہوتی ہے یہ نان جینین ہوتی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ تو پہلے سے اسکرپٹ ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ تو بھائی ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا کیا یہ واقعتاً اسی طرح فیک ہوتی ہے یا یہ اپنا ان کا جو ہے علمی لیول ہے آفتاب صاحب کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پائنیئر ورلڈ نیوز کے ساتھ میں شارق علی ہوں اور آپ سوشل میڈیا صارفین دیکھ رہے ہوں گے دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. ایک طرف ہمارے بڑے محترم اور معزز جناب سہیل احمد عزیزی صاحب ہیں، انہوں نے کچھ فکرے کہے ہیں، اور ایک جانب جو ہیں ہمارے بڑے ہی عزیز اور جن کو ہم ایک مدت سے سنتے آ رہے ہیں جناب آفتاب اقبال صاحب ہیں، انہوں نے کچھ جملے کہے ہیں. ان تمام جملوں کا تبادلہ خیال ہوا ہے، ان کو صارفین کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا صورتحال اچانک پیدا ہو گئی ہے. اور ان کو جناب جنید اقبال صاحب جو فرزند ہیں معروف شاعر جناب ظفر اقبال صاحب کے، اور بھائی ہیں جناب آفتاب اقبال صاحب کے، خود بھی ایک لکھاری بھی ہیں اور سوشل میڈیا پہ ان کے مختلف جو ہیں آپ ویلوگز دیکھتے ہوں گے، مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. ہاں جی وعلیکم السلام سر آپ شارق کا سب صاحب. سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے اس جو ہے بڑا سنجیدہ موضوع ہے جس پہ بات کرنے کے لیے آپ نے ہمیں وقت دیا. سر کیا اچانک سے ہو گیا؟ عزیزی صاحب ایک بلند ظرف کے آدمی ہیں، اور اگر بات کی جائے آفتاب اقبال کی، ان کی وسیع ظرفی بھی کسی سے جو ہے چھپی ہوئی نہیں ہے. اچانک دونوں دوست جو ہیں، دونوں بڑے بھائی چھوٹے بھائی آپس میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں، یہ سچویشن کیسے پیدا ہو گئی ہے؟ شارق سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ اتنا سنجیدہ معاملہ نہیں ہے. دو بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہے اور یہ وہ بھائی ہیں جو بارہا ایک دوسرے کا اظہار ایسے ہی کرتے ہیں کسی بھی محفلوں میں، کبھی کسی پروگرامز میں، کہ وہ جیسے سہیل احمد کہتے رہے ہیں میرا چھوٹا بھائی ہے، اور آفتاب اقبال صاحب نے بھی ان کو اپنا بھائی ہی کہا ہے. اب یہ ایک ایویں بعض دفعہ نہ کو وقت ہی ایسا آیا ہوتا ہے کچھ چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں. حالانکہ اگر اس کو اس پیرائے میں لیا جائے تو میں بھی بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ سہیل احمد صاحب نے کبھی بھی اپنی زندگی میں، ان کا اسلوب ہی نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں اتنا جناب کوئی غصے کا نفرت کا اظہار کرنا اور پتہ نہیں کوئی جیسے اندر کوئی کیڑ ہو وہ نکالنا. بظاہر کوئی کیڑ نہیں ہے کیونکہ آفتاب صاحب نے ان کے ساتھ کبھی کوئی اس طرح کا سلسلہ کیا نہیں ہے. اور یہ لگتا یہی ہے کہ جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی اسکرپٹ ہے یا کسی نے کو کہہ دیا کہ یار یہ کہہ دو نا ذرا تھوڑا سا اس کی تو بولتی بند کی جائے. حالانکہ آفتاب اقبال بیچارے کی اس کی بولتی ویسی آج کل بڑی معدوم سی اور مبہم سی ہوئی ہے کہ وہ بیٹھے ہیں دیار غیر میں اور مس بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں سے بات چیت بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسا بندہ کیا کرے گا آپ کے لیے؟ کیا اب میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ نہ کریں اس پہ، بڑا بھائی وہ آپ کو چھوٹا بھائی اپنا کہتا ہے تو آپ نہ جواب دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ جواب دینے کے لیے ہوتے ہیں تو جواب دینے چاہیے. کچھ سوالات ایسے انہوں نے اٹھا لیے ہیں. وہ پوڈ کاسٹ میں آپ دیکھیں کہ احمد علی بٹ نے تو ایک انتہائی سمپل سا سوال کیا، جیسے ایک پوڈ کاسٹ بہت میں زیادہ پرسنلی لے گئے اس کو سہیل صاحب. پرسنلی اتنا فلیئر اپ کر کے انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں بھی خود سے، سب لوگ ہی حیران ہوئے کہ آخر یہ کیا افتاد آن پڑی ہے ان پہ کہ ایک دم سے جیسے کہ سوال نہ ہوا، پتہ نہیں کو آسمان گرا دیا گیا ان کو تھوڑا مارا ہے. بہرحال یہ اس کا کوئی جواز نہیں سر بنتا. ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں بڑے لوگ آتے ہیں چھوڑتے ہیں آفتاب اقبال صاحب کو. اچھا اور بھی پروگرامز ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں چھوڑ کے اگلے میں چلے جاتے ہیں. کسی پروگرام کے بارے میں اس لیے شاید بات نہیں ہوتی، شاید وہ پروگرام برانڈز نہیں ہے، برانڈ اس قدر نہیں ہے کہ کسی کو کوئی پروگرام چھوڑے خبر نہیں بنتی. آفتاب صاحب کا جب پروگرام چھوڑتے ہیں وہ بندہ بھی خبر بن جاتا ہے، وہ بات بھی خبر بن جاتی ہے، اور بہت زیادہ چہم گوئیاں ہوتی ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں. لیکن آفتاب اقبال صاحب کی طرف سے تو ہم نے ریٹیلیٹ ہوتے دیکھا نہیں. اس مرتبہ کیا ہوا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور آفتاب اقبال صاحب نے بھی تلواریں نکال لی ہیں. ایسے ہی ہوا ہے، بالکل یہی ہوا ہے. اور دیکھیں فنکار جب چھوڑتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آفتاب صاحب نے ایسی آبیاری کی ہے، اتنا تیار کیا ہے ان لوگوں کو، تراش کے صحیح ہیرا بنایا. اور یہ فنکار باقاعدہ جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ جڑے ہیں وہ یا تو فنکار تھے ہی یا فنکار بن کے نکلے ہیں، ایک بڑے نام ہو کے نکلے ہیں. تو ظاہری بات ہے بڑے نام ہوتے ہیں تو بڑے ناموں کا تذکرہ تو پھر چلتا ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آفتاب صاحب نے بہت نجی محفلوں میں ذکر کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ کبھی گفتگو میں، یار وہ فلانا چلا گیا، فلانے نے یہ ہوا، چلو کوئی بات نہیں، اور کبھی کوئی ایز سچ کرٹیسائز نہیں کیا. اب دیکھیں کہ جو ببو رانا گیا تھا جب چھوڑ کے، تو آفتاب صاحب نے انتہائی مثبت انداز میں یہ ذکر کیا تھا اور ایک طرح کا اس کو وش کیا تھا فار ہز فیوچر انڈیورس. تو وہ کوئی نہیں، یہ آنا جانا لگا رہتا ہے، تو نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح، اس طرح ہی چلتا ہے. وہ سارا دو بندے جاتے ہیں تو تین چار آ بھی جاتے ہیں، تو یہ لگا لانا ہے، یہ سلسلہ ہے. اس دفعہ اگر ریبرٹل آیا ہے تو وہ ظاہری بات ہے آپ نے خود بھی دیکھا ہے اور سارا دوستوں نے بھی
کہ وہ شاید نوعیت ایسی تھی اس کی کہ وہ اتنا زیادہ اس میں انہوں نے ایک دم سے کو غم و غصے کا اظہار کیا ہے. تو جب کسی بندے نے غصے میں آ کے اتنی مطلب اس طرح کی گفتگو کی ہو تو پھر اس کو جواب دینا بنتا اور ہے. اگر عرف عام کی بات، عوامی رائے کی بات کروں، بڑے ہارش لگیں گے یہ لفظ، بڑا دکھ تو ہوگا مجھے بھی کہتے ہوئے، کیونکہ میں خود ایک آرٹسٹ ہوں، چاہے فیلڈ میری الگ ہے. پاکستان میں آرٹسٹ کو آفتاب اقبال سے پہلے، ایم سوری ٹو سے اگر کسی کی دل آزاری ہو، میں ایک عوامی رائے بتا رہا ہوں، آپ ابھی بھی باہر جا کے دیکھیں، آرٹسٹ کو آج بھی میراثی، اور میں وہ لفظ بھی میرا خیال ہے کہ آرٹسٹ کے لیے بہتر نہیں، آج بھی میراثی کہا جاتا ہے. لیکن آفتاب اقبال نے ان کو کامیڈین بنایا. امان اللہ خان صاحب جو بہت بلند شخصیت کے حامل تھے، اور ان کا تجربہ اور ان کی جو خاص طور پہ آبزرویشن لیول تھا بہت زیادہ تھا. ان کو کنگ آف کامیڈی لوگوں نے مانا کیونکہ آفتاب نے انہیں فرنش کیا. وہ تھے تو ہیرے، لیکن ایک جوہری نے انہیں تراش دیا. اس کے باوجود سہیل احمد صاحب نے کہہ دیا جی یہ جو کسوٹی ہوتی ہے یہ نان جینین ہوتی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ تو پہلے سے اسکرپٹ ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ تو بھائی ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا، کیا یہ واقعتاً اسی طرح فیک ہوتی ہے، یا یہ اپنا ان کا جو ہے علمی لیول ہے آفتاب صاحب کا؟ دیکھیں، یہ جو انہوں نے سہیل صاحب نے یہ بات کی نا، یہ ان کا خب سے باطن ہے. اور آپ دیکھیں آپ کس بندے کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. اس کے علم کا اعتراف ہر بندے نے کیا ہے کہ وہ بڑا ایک صاحب علم ہے اور بہت زیادہ علم ہے اس بندے کے پاس. اور کسوٹی ہے کہ ساری علمیت ہی ہے نا اس میں، بندوں کے بارے میں پتہ ہونا اور پھر اس کا گیس کرنا، لگانا. اور آفتاب صاحب نے اپنے جواب میں کہا کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت. اب اس سے بڑی اور کیا چیز ہے؟ اور ہمارے سامنے یہاں پر جب پاکستان میں یہ کرتے تھے، لاہور میں کسوٹی ہوا کرتے تھے، کچھ دیر میں نے بھی کنڈکٹ کیا اس کو، تو ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ بلکہ یہ ہمیں کہتے ہوتے تھے یار کوئی اگر آسان پوچھے نا تو اس کو منع کر دینا. آپ لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے. تھوڑا سا مزہ جو ہے اس کا سرپرائز رہنا چاہیے. اور کئی دفعہ ہارے ہیں وہ، کئی دفعہ ہارے ہیں. اور جناب وہ میں نے بلکہ ایک دفعہ میں نے بھی اس میں شمولیت کی. تو اب میرا آفتاب صاحب کہتے تو ہیں کہ میں کھوچل نہیں ہوں، لیکن وہ بعض دفعہ کھوچل ہوتے ہیں بڑے. اب میں نے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میوزک کا بندہ ہے تو یہ ضرور کوئی نہ اس نے میوزک کا ہی پوچھنا، اور کوئی بڑا نام ہے اور کوئی ایسا نام ہے. دیکھو یہ لوگ گیس بھی کرتے ہیں جو اپنوں سے تو گیس، میرے سے تو ان کو گیس کر لے جانتے ہیں کہ یہ کس بندے کا زیادہ ذکر کرتا ہے. تو میرے لیے اس میں بڑی حیران کن یہ بات تھی، حیرانی ہوئی مجھے کہ انہوں نے وہ بھی بتا دیا. اور میں مطلب حیران ہوا. یہ تو وہ شخصی میں اپنی ذاتی وہ ایک ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. جو لوگ ہم سے پوچھتے تھے تو مجھے پتا ہوتا آفتاب صاحب کے کیلیبر کار، ان کے جو رفقا کار تھے وہاں پہ، تو ہم کہتے تھے یار نہیں یہ نہ پوچھیں. تو وہ بندہ تو سوچ کے آتا تھا 2 دن تیاری کر کے کہ یار یہ تو بڑا میں نے کوئی بندہ پوچھ لے. ہم کہتے تھے یار یہ نہیں ہے، وہ ان کا کیلیبر بہت ہے. آپ کوئی اتنی بھی چھوٹی تنخواہیں دیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے ہیں آرٹسٹ کو، اور اپنی مرضی کی باتیں کرواتے ہیں آفتاب اقبال. سہیل صاحب نے یہ بھی کہا، جبکہ آفتاب اقبال صاحب نے بتایا 35 لاکھ بھی وہ دیتے آئے ہیں ان آرٹسٹ کو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں 35 لاکھ بھی آج کے دور میں تھوڑا ہے، کم ہے؟ قطن کم نہیں ہے. 35 لاکھ روپیہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے. کمانے لگو تو لگتا ہے پتہ. اور اپنے من پسند باتیں کہلوانا، اس میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں دوستوں کی بھی، اور پتہ ہو کہ وہ اپنی باتیں کون سی منواتے تھے. سب سے پہلے میں نے اپنے پچھلے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آفتاب اقبال بیسیکلی ایک پرفیکشنسٹ ہے. بالکل ایسا ہی. اب دیکھیں کبھی آپ کو بہت شاذ و نادر ہوگا کوئی پھکی جگت مل جائے ان کے تو جوتے ہی، کپڑا اور ان کی آؤٹ لک دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کسی قسم کی کمی تو اپنی ڈریسنگ میں بھی نہیں رہنے دیتے. ہاں تو صحیح ہے نا. لباس ان کو پتہ ہے کہ لباس کیسے پہننا ہے، کیسے پہنا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو شعور دے دیتا ہے. 20 گھنٹے کام کرواتے تھے، اور حکمانہ انداز میں وہ آرٹسٹ کے ساتھ جو ہے وہ جو دیکھیں اب جو حکمانہ انداز میں وہ کام کرواتے تھے، اس کے پیچھے بھی ان کا بینگ پرفیکشنسٹ وہ ہوتا تھا کہ چونکہ وہ خود پرفیکٹ آدمی ہے اس چیز میں، اپنے اس کام میں، تو وہ چاہتے تھے کہ میرے جو ناظرین ہیں ان تک کوئی چیز پہنچے تو پرفیکٹ ہو کے پہنچے. ایک مکھی پہ مکھی نہ ماری ہو. لکیر کے فقیر وہ کبھی نہیں بنتے ہیں. تو وہ جو اب لوگ کہتے تھے یار بڑا مشکل ہے، بڑا یہ ہے، بندہ ہے تکبر والا نہیں، غصے والا تھا کہ جب کوئی چیز ہی آپ نہیں تخلیق ہو رہی تو اس نے غصے میں آنا ہے. 20 کیا 24 گھنٹے 36 گھنٹے بھی لگے. سوشل میڈیا پہ بڑے لوگ یہ جو ہیں عوامی رائے دیتے ہیں کہ جی ان کے اندر رونت بہت زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ تکبر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیول کیفیت کا ضرور ہوتا ہے. جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ اور ہمیں کچھ فرق ضرور ہوتا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں آپ کے بھائی کے علاوہ، آپ نے بطور بھائی نہیں، بطور ایک آرٹسٹ، ایک وہ رونت ہے ان کے اندر کہ آپ کو لگا کبھی؟ جو بہت بڑا تخلیق کار ہوتا ہے نا وہ عام آدمی نہیں ہوتا، پہلی بات.
دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، انہوں نے بہت سارے لوگوں کا نام لیا کہ یہ کیا تھے اور یہ کہاں پہ پہنچ گئے، اور دعائیں دیتے ہیں یہ سارے آفتاب اقبال کو کہ انہوں نے ان کو ایک شناخت دی اور پہچان دی اور ان کو فنینشلی اتنا اسٹرانگ کر دیا کہ دیکھیں کیا پہلے تھے اور اب کیا ہیں، ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی پہچان ہے۔ جب بندہ ڈیلی اس طرح کی چیزیں سنتا ہے نا تو شارق وہ نیسیسری انسان ہے نا، وہ مطلب سینٹ تو نہیں ہے، اس کے اندر ایک کیفیت ضرور ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح، ہاں اگر وہ سینٹ ہو تو وہ نیچے نہ بیٹھ جائے، پھر تو مسائل ہی ختم ہو جائیں تو نا۔ وہ غسیل ضرور ہیں، بائی نیچر غسیل ہیں، پہلے دن سے غصہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی پیار بھی اتنا ہے کہ جس کے ساتھ بہت ڈانٹ لیا، غصہ گیا، اس کو بعد میں بہت زیادہ پیار بھی کر لیا۔ لوگ کہتے ہیں تکبر کی ان کو ڈیفینیشن۔ ہزاروں مخالفت اور حمایت بھرے کمنٹس موجود ہوں گے مختلف پوسٹ میں۔ ایک جگہ میں نے گزرتے ہوئے دیکھا، میر معید غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے اپنا تعارف بطور ڈائریکٹر کروایا حسب حال، اگر آپ کے علم میں ہے تو حسب حال کے پہلے جو لوگ ہیں ان میں سے تھے۔ انہوں نے کومنٹ کیا کہ جب یہ حسب حال کی ریکارڈنگز اینڈ ہوتی تھی تو ہمارے محترم، ہمارے معزز جو سہیل احمد صاحب ہیں، وہ آفتاب صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے تھے، جیسے ہم پیروں کے ساتھ عقیدت کرتے ہیں تو ہاتھ لگا کے چاہتے، تو آپ سمجھتے ہیں جو شخص ہاتھ لگاتا ہو گھٹنوں کو، آج وہ اس قدر ہرزہ سرائی کر رہا ہے، یہ کیا وہ ٹلٹ تو نہیں ہے؟ جیسے کہا جاتا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں جی ایک یوتھیے کی دوسرے پٹواری کے ساتھ لڑائی ہوئی، آپ سمجھتے ہیں آفتاب اقبال صاحب یوتھیا ہیں یا سہیل احمد عزیزی صاحب جو ہیں وہ پٹواری ہیں؟ بدقسمتی سے ایسا ہی لگتا ہے کہ دیکھیں یہ تفریق ہے، کسی کا کی طرف جھکاؤ ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اس طرح کا پیرائے میں نہ لیں، آپ کا بھی ہوگا، میرا بھی ہے، ہمیں کوئی جماعت اچھی لگتی ہے، کوئی ذرا کم اچھی لگتی ہوگی، کسی طرف ہمارا جھکاؤ ہوگا، اور یہ بدقسمتی سے ہم یہ تقسیم نا ہمارے اندر تفریق آ چکی ہے، اور یہ اتنی کو مطلب سرائیت کر گئی ہے ہمارے اندر کہ ہم ایک پیمانہ ہی یہ رکھتے ہیں کسی بندے کے اچھے یا برے ہونے کا، اگر ان کے من پسند پارٹی سے اس کا تعلق ہے تو وہ اچھا ہے، چاہے وہ سونے کا بھی بن کے آ جائے، اور اگر یہاں پہ کوئی پی ایم ایل این کا ہے تو وہ پی ٹی آئی کا ہوگا تو وہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ میر معید کا آپ نے بہت اچھا تذکرہ کیا، یہ ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے، میری نظر سے بھی وہ کمنٹ گزرا ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا، بلکہ میں نے یہ کمنٹ لے کے اسکرین شاٹ لے کے، میں نہیں تو نہیں کرتا اس طرح کر کے، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے اپنے بھائی کو بھی بھیجا آفتاب صاحب کو، میں نے کہا یہ دیکھیں ایک بندہ کر رہا ہے اپنا سرے عام، وہ بتا رہا ہے کہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے دعوے کر دینا اور ہوتا ہے، لیکن آپ آن ریکارڈ جب چیز لا رہے ہیں تو یہ سچی باتیں ہوتی ہیں نا۔ تو اس نے کہا ہے کہ جناب پروگرام جب اختتام ہوتا تھا یہ گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے گویا اجازت لے کے جاتے تھے، اور آفتاب اقبال صاحب مجھے یاد ہے ان کو سختی سے منع کرتے تھے یہ نہ کیا کریں۔ یہ ٹی آر پی لینے کے لیے، ویورشپ لینے کے لیے تو نہیں آفتاب صاحب نے اور سیل صاحب نے کوئی ملی بھگت سے کر دیا ہو؟ چلیں یار ہم خبروں میں آ جائیں، آفتاب اقبال صاحب آپ کو پتہ ہے دیہارے غیر میں رہ رہے ہیں، ان کو بھیجا گیا ہے یا گئے ہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اب باہر مسائل بھی ہیں اور ساری ٹیم بھی ان کی چھڑوا دی گئی یا چھوڑ کے چلے گئی ہے، یہ سارے تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کیا ٹی آر پی اور ویورشپ لینے کے لیے تو دوبارہ سے ایک کھیل کیا جا رہا صارفین کے ساتھ؟ نہیں 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 نہیں، دونوں کے قطن اس طرح کے مسائل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بہت زیادہ شہرت دی ہے، اور یہ تو بہت جو سٹارٹ اپ لینے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں، ان کا ہرگز نہیں ہے، یہ دونوں کا نہیں ہے۔ باقی آپ کو بتا دوں، آپ کے ویورز کو، دوستوں کو، کہ آفتاب اقبال صاحب بہت جلدی انشاءاللہ واپس آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے یہاں پہ ہم سارے متحرک ہو چکے ہیں، ان کے ایک اشارہ ابرو سے ہی وہ پتہ چل گیا تھا، ہاں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب چلیں اپنا نا، ہاں پل اپ یور سلیوز، کام پہ لگو سارے، تو کام پہ لگ رہے ہیں، صفائیاں ہو رہی ہیں ان کے جناب، ماشاءاللہ یہاں پہ دوبارہ رونقیں بحال ہو جائیں گی، اشارے کا آپ کو لے کے چلیں گے، ان سے ملوائیں گے، جن جن دوستوں کے ساتھ جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ ان دنوں میں رہے ہیں، آئے ہیں میرے پاس فار انٹرویوز کے گپ شپ کے لیے، ان سب کو آفتاب اقبال صاحب سے ملواؤں گا بھی بہت جلدی انشاءاللہ، وہ آ رہے ہیں۔ سر ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے، ہم جیسے دوست جب آتے ہیں ان کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ یہ کس قدر بات کو جو ہے وہ ہوا میں اچھالتے ہیں اور کتنا جو ہے بات کو جو بگاڑتے ہیں یا سنوارتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا ایک ظرف ہوتا ہے، ہاں ایک ظرف ہوتا ہے، دیکھ بات وہی آ جاتی ہے نا، آپ کسی کو روک نہیں سکتے ہیں یار، فیلنگز بھی ہوتی ہیں، ایک کیفیت ہوتی ہے اندر کی، آپ کسی کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو آپ کی دل آزاری ہوگی، اور اگر آپ یوٹیوبر ہیں، براڈ کاسٹر ہیں تو آپ سامنے آئیں گے، اظہار کریں گے اپنا، اظہار کے بڑے طریقے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس تو یہ ایک اتنی پاورفل چیز ہے، یہ مائک پکڑ لیا تو آپ نے کسی بھی جگہ، یہ تو کلاشن کوف ہے نا جو آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ بھی اظہار کرنے آئے ہیں اپنا، لیکن میں نے آپ کی گفتگو سے تو یہ دیکھا، حالانکہ آپ نے کوسچنز کیے لیکن آپ امپارشل ہیں، تو یاد رکھیے گا امپارشل بندہ ویسے اس معاشرے میں چلتا کوئی نہیں ہے،
यू हैव टू टो वन लाइन, एक लाइन आपने टो करनी है, एक के हो जाए। हाँ किसी एक के हो जाएं। क्योंकि मुझे भी यही कहा गया था कि भाई कहाँ फिर रहे हो, मैंने कहा जी मैं तो इस तरह का है कि बिल्कुल दरमियान में रह के ना, जो मुझे अच्छा लगेगा, जिसकी बुराइयां हैं मैं वो बयान करूंगा, जो अच्छाई हैं वो बयान करूंगा। उसने कहा भाई फिर तू पिट जाएगा, बुरी तरह पिटेगा, ऐसे नहीं है, एक टो करो किसी एक का, और उसी कोई जो अगर वो स्याह है तो सफ़ेद करते जाओ, अगर सफ़ेद है तो स्याह करते जाओ, तब कामयाब हो। बिल्कुल सही है जी। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये एक जो है बड़े भाई और छोटे भाई की हम दास्तान दूसरी तरफ भी देख रहे हैं। पंजाब पुलिस के कुछ नौजवान भी इस तरह वीडियो